مہندر ہردیو اپنے وطن جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ وہ سازشوں کے طوفان میں گر گیا اور اس کا سفینہ حیات ڈگمگانے لگا۔ اس خوفناک واقعے کے بارے میں خود مہندر ہردیو تحریر کرتا ہے: میں دیو گڑھ روانہ ہونے والا تھا کہ حضرت خواجہ سید محمد کا خدام ملیح میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، کوتوال علاؤ الملک کا ایک آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ علاؤ الملک حضرت نظام الدین اولیاء کا مرید تھا۔ علاؤ الملک کے آدمی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں نے خواجہ سید محمد کے خادم سے پوچھا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ ملیح نے اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ملیح سے سوال کیا کہ کوتوال صاحب کے آدمی کو اندر بلا لو۔ جب وہ شخص اندر آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی نامعلوم خطرہ بہت تیزی سے میری جانب بڑھ رہا ہے۔ میں کوتوال علاؤ الملک صاحب کا نائب ہوں۔ اس شخص کی آواز میں گرج تھی اور لہجہ تند و تیز تھا، جیسے وہ اپنے کسی دشمن سے مخاطب ہو۔ میں نے علاؤ الملک کے نائب کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ مسلح تھا، اس کی لمبی داڑھی تھی اور چہرے سے خونخاری برس رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، اور میں ایسا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کسی مجرم کی تلاشی لے رہا ہو۔ تم سے جو سوال کیا جائے اس کا صحیح جواب دینا، وہ گرجا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے۔ میں نے بھی ہمت سے کام لیا۔ کیا تمہارا نام ہی ہردیو ہے؟ وہ کسی درندے کی طرح غرایا۔ جب اس نے میرا نام لیا تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی ناگوار واقعہ پیش آنے والا ہے۔ تاہم میں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں میرا نام ہی ہردیو ہے۔ تم دیو گڑھ کے رہنے والے ہو؟ علاؤ الملک کے نائب نے دوسرا سوال کیا۔ وہ میرے بارے میں پوری معلومات رکھتا تھا، اس لیے کچھ چھپانا فضول تھا۔ میں نے صاف صاف کہا، ہاں میرا وطن دیو گڑھ ہے۔ کیا کچھ دن پہلے تم اجمیر، ہانسی اور ملتان اور بدایوں گئے تھے؟ کوتوال علاؤ الملک کے نائب نے تیسرا سوال کیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ کوئی جاسوس ہے اور میرے ایک ایک لمحے کی نگرانی کرتا رہا ہے۔ میں حال ہی میں ان تاریخی مقامات کی سیاحت کر کے دہلی واپس آیا ہوں۔ میں نے اعتراف کر لیا کہ اس کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کیا تم نے اس سفر میں سلطان معظم کے خلاف کسی سے کوئی بات کی تھی؟ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں اپنی اس کمزوری سے پوری طرح واقف ہوں کہ میرے اندر اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جو کچھ دل میں ہوتا ہے اسے بے دھڑک زبان پر لے آتا ہوں۔ ایک بار میں نے حضرت امیر خسرو سے سلطان علاؤ الدین خلجی کے خلاف باتیں کی تھیں۔ اگرچہ امیر خسرو ایک نہایت صالح انسان تھے اور انہی کے طفیل مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کی غلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی میں خیال گزرا کہ امیر خسرو نے نادانستگی میں سلطان کے سامنے میرا ذکر نہ کر دیا ہو۔ کیا تم سے حضرت امیر خسرو نے یہ بات کہی ہے؟ میں نے علاؤ الملک کے نائب سے پوچھا۔ نہیں، اس نے درست لہجے میں جواب دیا۔ ہماری معلومات کا ذریعہ کوئی اور ہے، تم صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا۔ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں، انسان گفتگو کرتے وقت کبھی بے اختیار بھی ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جس میں سلطان معظم کا ذکر موجود ہو۔ ابھی یہ سوال و جواب جاری تھے کہ خواجہ سید محمد، خواجہ سید موسیٰ اور مولانا احمد نیشاپوری بھی وہاں تشریف لے آئے۔ ان تمام حضرات نے میری پریشانی کو شدت سے محسوس کیا۔ علاؤ الملک کا نائب مزید کوئی سوال کرنا چاہتا تھا کہ مولانا احمد نیشاپوری نے اس سے ترکی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ میں بھی تھوڑی بہت ترکی سمجھتا تھا۔ مولانا احمد نے اس سے کہا، یہ ہمارا مہمان ہے، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے شک یہ تمہارا مہمان ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ علاؤ الملک کے نائب نے ان بزرگوں کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا جن کے احترام میں دہلی کے لوگوں کی گردنیں ہمیشہ خم رہتی تھیں۔ یہ حکومت کا ذمہ ہے اور دیو گڑھ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مولانا احمد نیشاپوری نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء کا مرید ہے۔ تمہیں تحقیقات کے وقت ان سب باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ تم اسے کوتوال کے پاس نہ لے جاؤ اور علاء الملک سے کہو کہ وہ خود اس کے بارے میں حضرت سلطان المشائخ سے بات کر لے۔ مولانا احمد نیشاپوری نہایت معقول اور مصالحانہ گفتگو فرما رہے تھے، مگر اس شخص نے ان کی بھی ایک نہیں سنی۔ تم اسے نہیں جانتے، یہ حکومت کا باغی ہے۔ علاء الملک کے لہجے سے نفرت اور غیظ و غضب کی آگ برس رہی تھی۔ اس نے کئی مقامات پر ہندوؤں سے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ علاء الدین نے میرے راجہ رام دیو کو لوٹا ہے، اس لیے ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو سلطان سے انتقام لینا چاہیے۔ قانون اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایسے سنگین جرم کی سزا صرف موت ہے۔ میں ترکی زبان سے زیادہ واقف نہیں تھا، تاہم میں نے اس شخص کا مطلب سمجھ لیا اور موت اپنا خونی دہن کھولے میری طرف بڑھنے لگی۔ ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے خادم خاص خواجہ اقبال وہاں تشریف لائے اور علاء الملک کے نائب کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا ہے کہ ہم ہردیو کو کہیں جانے نہیں دیں گے۔ علاء الملک کو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئے اور یہ بتائے کہ مہندر ہردیو نے کیا جرم کیا ہے۔ علاء الملک کے نائب نے حضرت خواجہ اقبال کو بڑی حیرت سے دیکھا، پھر اسی تند و تیز لہجے میں بولا، تمہارے شیخ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں ہردیو کو گرفتار کرنے آیا ہوں؟ میں نے یہاں آنے سے پہلے کسی سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہمارے شیخ کیا ہیں اور اللہ نے انہیں کیسی روحانی طاقت بخشی ہے؟ حضرت خواجہ اقبال نے جواباً فرمایا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ کوتوال کے نائب کا لہجہ بھی گستاخانہ اور غضبناک تھا۔ تمہارے حضرت درویش ہوں یا صاحب کمال ہوں، میرے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کوتوال کے پیر ہوں، وزیر ہوں یا کچھ بھی ہوں، میں ان باتوں سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ میں شاہی مجرم کو لینے آیا ہوں اور ہر حال میں لے کر جاؤں گا۔ اگر تم لوگ میرے کام میں مداخلت کرو گے تو میں اس کا سر لے کر جاؤں گا۔ حضرت خواجہ اقبال ایک نرم دل انسان تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ وہ نہایت کوشش کے باوجود نائب کوتوال کی سخت کلامی کا جواب نہ دے سکے۔ مجھے اپنی موت چند قدم کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ اچانک حضرت خواجہ سید محمد آگے بڑھے اور نہایت جرت کے ساتھ فرمانے لگے، کس کی مجال ہے جو ہمارے مہمان کو حضرت نظام الدین اولیاء کی اجازت کے بغیر یہاں سے لے جائے؟ یہ سنتے ہی اس شخص نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ لی۔ اس سے پہلے کہ میری گردن شمشیر کی زد پر آتی، حضرت خواجہ سید موسیٰ نے کمال جرت کا مظاہرہ کیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نائب کوتوال کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے بازو مروڑ کر تلوار چھین لی۔ مولانا احمد نیشاپوری نے خواجہ سید موسیٰ کی مدد کی اور پھر اس گستاخ انسان کے دونوں ہاتھ باندھ کر بٹھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں شیر کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں سے کف ابل کر داڑھی پر ٹپک رہا تھا اور اس کی زبان سے مسلسل گستاخانہ الفاظ ادا ہو رہے تھے۔